آخر اسرائیل بنا کیسے اور کیوں بنا؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ تو چلتے ہیں 13th سینچری میں۔ یہ جو یہودی ہیں یہ اپنے نسب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جیوز ایجپٹ سے نکل کر کینان آئے، کینان جسے آج ہم فلسطین یا اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ آخر ان جیوز کو ایسی کیا ضرورت پڑی ایجپٹ سے نکلنے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے حضرت یوسف علیہ السلام ایجپٹ پہنچ گئے۔ وہاں غلامی سے نکلنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ایجپٹ کے خزانوں کے ذمہ دار بنے۔ جب کہ ہاتھ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے پورے خاندان کو ایجپٹ بلا لیا۔ یہاں بنی اسرائیل محفوظ بھی تھے اور عزت کے ساتھ رہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام اور اس وقت کے بادشاہ کا انتقال ہوا۔ نیا بادشاہ آیا۔ اس بادشاہ کو صرف ایک ہی خوف رہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم بڑھتی جا رہی ہے، اگر یہ زیادہ طاقتور ہو گئی تو میری سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے گی، اور اسی خوف نے اس بادشاہ کو ظالم بنا دیا۔ اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کی قوم پر ظلم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ہر پیدا ہونے والے نئے لڑکے کو یہ مروا دیتا۔ اور اسی بادشاہ کو ہم فرعون کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ لیکن اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام ڈالا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا، اور اس طرح یہ صندوق دریائے نیل میں بہتا بہتا فرعون کے محل تک پہنچا۔ مطلب جس بچے سے فرعون کو بچنا تھا اب وہی بچہ اسی کے محل میں پلے ہے۔ آخر نبی بننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ایجپٹ سے نکل جائیں، اور اس طرح جیوز ایجپٹ سے نکلے اور کینان میں اسرائیلی سلطنت بنی۔ اور پھر کنگ سلیمان کے دور میں رومنس نے کینان پر حملہ کیا، اور 17 AD میں یروشلم سٹی کو رومنس نے تباہ کر دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان فوجیں شام میں فتح حاصل کر چکی تھی تو یروشلم سٹی تنہا رہ گیا، اور اسی مسلمان لشکر میں خالد بن ولید جیسے عظیم کمانڈر بھی موجود تھے۔ اب بازنطینیوں کو پتا تھا کہ مدد آنے والی نہیں اور فوجیں دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تو کرسچن لیڈر نے شرط رکھی کہ یروشلم سٹی ہم تب ہی دیں گے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ کر قبضہ لیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے یروشلم سٹی تک آئے۔ جب یروشلم سٹی کے قریب پہنچے تو کرسچن لیڈرز دیکھ کر حیران رہ گئے کہ غلام اونٹ پر سوار تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل چل کر آ رہے تھے، اور اس طرح یروشلم سٹی بغیر جنگ کے فتح ہوا، اور پھر کرسچنز، مسلمز اور جیوز ایک ساتھ رہنے لگے، اور پھر اس طرح اگلے 400 سال تک فلسطین پر عثمانی سلطنت قابض رہی۔